لانیں گے، اپنے ریجیں پوری ریجیں ادھر ہی پوری کریں گے، جو تم کہو گے اس گھر میں کریں گے۔ کہا یہاں تو ہم نے چند دن رہنا ہے۔ کیسا وہ کمینہ شخص ہے کہ جو دنیا کے والے سے اتنا عقل مند ہو کہ میں نے کرائے کے مکان پہ پیسہ نہیں لگانا کیونکہ چند دن رہنا ہے اور آگے چلا جانا ہے، اور یہاں بھی ہم ٹیمپریری ہیں اور عاریتن ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسم ہمارا، نہ مال ہمارا، نہ یہ جگہ ہماری، کچھ بھی ہمارا نہیں، سارے رب کا ہے اور رب ہی کی امانت ہے، اور ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت کے مقرر مال بھی جائے گا، بندہ بھی جائے گا، اولاد بھی جائے گی، سب نے چلا جانا ہے۔ تو جب دنیا کے والے سے ٹیمپریری جگہ پہ سب کچھ نہیں لگاتا تو پھر آخرت کے والے سے اس ٹیمپریری جگہ پہ کیوں خرچ کر رہا ہے اور سب کچھ کیوں یہاں صرف کر رہا ہے؟ ادھر بھی گزارا کر لے جس طرح کرائے والے مقام میں گزارا کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر، قرآن سے محبت و پیار کر، پھر دیکھ مرے گا بعد میں، سلامی تجھے پہلے آئے گی، کرم پہلے ہوگا۔ پھر جو آگے انوار ہیں، جو آگے ہیں، پھر اس کا کون جانے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مال باقی وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے دے کے گیا ہے، جو مال چھوڑ گیا ہے وہ تو اولاد کا ہے، جو کھا گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، جو اولاد کو دے گیا وہ اولاد کا، تو باقی مال کون سا ہے؟ میں باقی مال یہ نہیں کہ ایک بندہ دستی چھوڑ کے ادھر رکھ دے تو وہ باقی ہے، باقی یہ ہے مرنے سے پہلے وہ اعمال کرے، اللہ کی راہ میں مال دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے رب سے سودا کیا ہے، اور اس نے وہ سودا کیا ہے جو ختم ہونے والا ہی نہیں، اس نے باقی زندگی کے لیے باقی ہی کام کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس انداز سے اس امت کی اصلاح فرمائی اور کیا کیا نور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کریں، مجھے کیا کریں؟ وصیت کریں۔ فرمایا علیک بتقوی اللہ، تم پر اللہ سے ڈرنا لازم ہے، اور تم اپنے اوپر اللہ سے ڈرنے کو لازم کر لو۔ یہ لازم کرو اللہ سے ڈرنا، کاش ہمارے دل میں بھی اتر جائے، ہم اللہ سے ڈر جائیں، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی ترتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی۔ قرآن پڑھو، اللہ مدہ عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، قرآن پڑھو، اللہ مدہ روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ تم متقی ہو جاؤ، تم ڈرنے والے ہو جاؤ، تم بچنے والے ہو جاؤ، رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ بار بار اللہ سے جو فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اور ڈرو، یا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں کتنی جگہ فرماتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کرتے ہیں؟ اب مجھ سے کوئی پوچھتا مجھے کوئی وصیت کرو تو میں نے کہنا کہ دو کے گلے کاٹ دو، دو کے ساتھ ایسا کر لو تمہاری کوٹھی بن جائے گی، تمہارا بنگلہ بن، اس طرح جھوٹ بولنا ہے، اس طرح فراڈ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو حالات بن گئی ہیں، دین سے دوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو وصیت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علیک بتقوی اللہ، صحابی اپنے اوپر اللہ سے ڈرنے کو لازم کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو حضور نے حکم فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، فرمایا اللہ سے ڈرنا ہر کام کی جڑ ہے اور ہر کام کی بنیاد، ہر کام کی اصل اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو جس کے دل میں ڈرنا آ جائے وہ بدتمیز ہوگا، وہ قرآن سے دور ہوگا، وہ قرآن کو پڑھے گا نہیں، قرآن کو دیکھے گا نہیں، اللہ کے میسج کو پڑھے گا نہیں، اس میں عمل نہیں کرے گا، اس کو سیکھے گا نہیں۔ فرمایا علیکم بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلی، کیوں؟ اللہ سے ڈرنا ہر کام کی اصل اور ہر کام کی جڑ ہے۔ اب میرے پاس موقع نہیں کہ میں تقوی کی بات کو آگے لے کر چلوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تو مجھے وصیت کیجئے، آپ نے تقوی کی مجھے وصیت کی تو اور بھی تو مجھے وصیت کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو آپ نے اوپر لازم کر لو۔ کیا فرمایا؟ قرآن کی تلاوت کو آپ نے اوپر۔ آج دیکھو رمضان کی آج کتنی ہے، اور ہم سب ہیں
پوچھو کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، اور دین کو رہ کے رات تک کام کتنا کیا ہے دنیا کا، وہ بھی پوچھو۔ اور پوچھو ہم محب مصطفیٰ ہیں، ہمیں بڑا پیار ہے اللہ اس کے رسول سے، یہ پیار ہے اللہ کا میسج نہیں پڑھتے، اور دوسرے میسج ہم تو دن اور رات پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لڑائیاں ہمارے پاس ہیں، جھگڑے ہمارے پاس ہیں، اور کیا ہے، نماز ہماری چھوٹتی ہے، ہمیں قرآن کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اور دیکھو موبائل جیب میں رہے گا، وہ نہ جائے، دائیں بائیں نہ ہو جائے ہمارا موبائل، اس میں جو کچھ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں، فیس بک ہمارا، یوٹیوب ہمارا، سب کچھ نہیں میسج دیکھتے اللہ کا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں کہ ہم کھولے تو صحیح، ہمارے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جنہیں محبت تھی نا، حضرت یہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے جب اسلام لائے نا، تو قرآن سامنے آتا نا تو کہتے ہاذا کلام ربی، یہ کیا تھا، ہاذا کلام ربی، غش کھا جاتے تھے، گر جاتے تھے، قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا تھا، بس اتنا دیتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، بس آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا، یہ خیشیت انہیں ملی تھی۔ آج تو ہمارے اوپر سے نہیں قرآن پڑھا جا رہا ہم سے، اور وہ قرآن پڑھتے روتے تھے، غش کھا کے گر جاتے تھے، ایک ایک آیت پہ کتنا کتنا ٹائم گزر جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن پڑھتے، صحابہ کو پوچھو، کہتے حضور روتے، ایسی رقت طاری ہوتی، ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں، ہنڈیاں ابل رہی ہیں، کتنا جلال تھا۔ وہ پکیزہ ہستیاں، صحابہ، تابعین، بزرگ، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھو۔ یہ 20-30 سال پیچھے چلے جاؤ، ہمارے بزرگ گزرے، بابے گزرے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کس لے میں پڑھتے تھے، کونے میں بیٹھ کے بھی ایسے پڑھ رہے تھے جیسے لگتا کہ ڈوب گئے ہوئے ہیں۔ وہاں کے ممی ڈیڈی لوگ آ گئے ہیں، آگے پڑھنے والے بھی کیسے آ گئے ہیں، کوئی ایسے نہ ہو تو ایسے نہ ہو تو سبحان اللہ نہیں ہوتی۔ ان کی توجہ کہاں چلی گئی، ان کے اندر وہ لگن تھی، وہ ذوق تھا، وہ شوق تھا، وہ ذوق اور شوق سے جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی آواز میں ایک اثر ہوتا تھا، ایک سوز ہوتا تھا، ایک گداز ہوتا تھا۔ سوز گداز صرف زبان کا نام نہیں ہے، سوز گداز یہاں سے ہے، جسے یہاں لگی ہوتی ہیں، جسے درد ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں پھر نور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کی زندگی پڑھو، کس طرح وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، آپ نے اوپر قرآن کے پڑھنے کو لازم کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ صحابی جو میں نے کہا نا آپ نے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے، زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ وَذَخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ بس تلاوت نہ چھوڑنا، دنیا میں زمین پہ تجھے نور ملتا رہے گا اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہوتا رہے گا۔ یہاں دیکھیں قرآن پاک کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا، جب صحابہ کرام کو امیر بنا کر بھیجتے اور انہیں حاکم بنا کر بھیجتے تو انہیں نصیحتیں فرماتے۔ ان نصیحتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت یہ بھی ہوتی، وہ کیا، آپ فرماتے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو جب امیر بناتے تو وہ کہتے مظلوم کی دعا سے بچنا، مظلوم کی دعا سے بچنا، یہ ظالموں کے لیے سبق ہے۔ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیوں، میں اس لیے کہ مظلوم کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب، کوئی حجاب نہیں، ادھر سے اس کی آواز نکلنی ہے، اللہ کی اجابت نہیں، اس کا استقبال کرنا ہے، پھر تیرا کچھ نہیں رہے گا۔ یہ حضور سکھا رہے ہیں۔ آج مجھ سے دیکھو کتنی کی زبانوں سے کتنے محفوظ ہیں، ہمارے کریکٹر سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، یعنی غیر شرعی طور پر کتنوں کے دل ہم نے جلائے ہیں، کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور رب کے درمیان حجاب، کوئی پردہ نہیں۔ مطلب کیا، بس اس نے لفظ لایا ہے فوراً قبول ہو گیا۔ اس لیے جو ظلم کرنے والا ہے اسے کبھی سکون نہیں ہوتا، کیونکہ مظلوم کی آہیں ہیں، جب تک انہیں راضی نہ کرے، وہ راضی نہ ہوں، اسے ٹھنڈ نہیں پڑ سکتی۔ اے سی لگا لے، جو مرضی کر لے، ہر ظاہری سہولت وہ حاصل کر لے، پھر بھی اندر تڑپتا رہے گا۔ اندر کی مچھلی اے سیوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، اے سیوں سے اسے سکون نہیں ملتا، اسے رب اور رب کے مصطفیٰ کی اطاعت قرآن کے نور سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور آپ کا فرمان جو کیا بات ہے، اور اس کے راوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آج ہمارے فخر دیکھیں کن چیزوں پہ ہوتے ہیں،
ہم فخر کیا کرتے ہیں اور ہم کس کو شرف سمجھتے ہیں. کاش ہم دین پڑھ لیں, ہمیں پتہ چلے فخر کس پہ کیا جاتا ہے اور ہمارا شرف کیا ہے. ہمارا شرف نوٹوں سے ہے, ہمارا شرف بنگلوں سے ہے, ہمارا شرف 4 بندے لگ جائیں اس سے ہے. یہ شرف ہے ہمارا. شرف کیا ہے؟ پوچھو امام کے لات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس امت کا شرف کیا ہے. اس امت کس چیز پہ فخر کر سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لکل شیء شرفا, فرمایا ہر شے کا شرف ہے, ہر شے کی عزت ہے, ہر شے کا شرف ہے. یتباہون بہ, تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں. جنہیں وہ شے ملتی ہے کہ شرف ہے تو لوگ اس سے فخر کرتے ہیں. تو فرمایا سنو وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ, اے میری امتیوں سن لو, تم بھی سن لو. ہر شے کا شرف ہے, ہر شے کا عزت ہے, لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں, لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اعلیٰ شے ہے. تو سنو میری امت کا شرف کیا ہے, میری امت کا فخر کیا ہے. فرمایا میری امت کا فخر, میری امت کا شرف القرآن, وہ قرآن ہے. میں اس سے آگے کیا بیان کروں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا شرف کیا ہے؟ قرآن. یا قرآن سے جدا نہیں ہوگی, قرآن صرف پڑھے گی نہیں, عامل بھی ہوگی, قرآن کی حقوق کی رعایت کرے گی, لحاظ کرے گی, اللہ کے فرامین پہ عمل کرے گی, قرآن کو چھوڑے گی نہیں, قرآن کو پڑھے گی. یہ اس کا شرف ہے. اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال کیا خوب انداز میں کہتے ہیں, وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر, وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایسے نہیں علامہ بولے, یہ قرآن سے دوری ہے. پوچھو کسی کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں, کیا بات, ہم جیسا کوئی ہے, ہمیں بڑی عزت ملی ہے, ہمارے اللہ تو اتنے لگے ہوئے ہیں, ہم نے کہا یہ عزت ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کی عزت, میری امت کا شرف, میری امت کا فخر قرآن ہے. بتا قرآن آتا ہے؟ قرآن کو سمجھیے, قرآن کے مفاہیم کا پتہ ہے, اللہ نے کیا حکم دیا ہے آپ کو, مجھے کیا حکم دیا, ہم نے کیا کرنا ہے, اس سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے. کیا صبح قرآن کھولا تھا, قرآن کی کوئی زیارت کی تھی, کچھ قرآن کو پڑھا تھا؟ جواب کیا ملے گا؟ تو پھر وہ معزز تھے نا زمانہ میں مسمع ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ حضور بتا رہے ہیں ہمارا شرف کیا ہے, قرآن. بولو کیا ہمارا شرف؟ تو اس شرف کو ہم نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا؟ تو پھر سزا تو ملنی ہے. آج بھی آ جاؤ, یہ راتیں جو آ رہی ہیں یہ قرآن کی راتیں ہیں. ان راتوں کو قرآن سنو, محبت سے سنو, اللہ کا کلام سمجھ کے سنو, یہ اللہ کا کلام ہے. پھر دیکھو بیٹھے زمین پہ ہوگے, آج عرش پہ لگ جائے گی. پھر وہ رات ہوگی, اس جیسی بھی کوئی رات نہیں ہوگی جب ذوق اور شوق سے قرآن سنا جائے گا. ابھی میں مزید حدیث پاک کا نور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیں, یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے متعلق, کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا, اس کے نیچے کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے. ان میں سے 3 لوگ قیامت کے دن وہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. فرمایا القرآن, پہلا کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن آپ بندے کے لیے جھگڑا کرے گا. کس کے لیے؟ اب 2 طرح کا مفہوم ہے اس کا. ایک کے لیے جھگڑا کرے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا, مجھ پہ عمل کرتا تھا, رعایت کرتا تھا, لحاظ کرتا تھا, تو یہ اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے جھگڑے گا. اور دوسرا جو پڑھتا نہیں تھا, اس کے خلاف چلتا تھا, اس کے خلاف بھی جھگڑا کرے گا, اور اس کے خلاف قرآن کی شکایت بھی ہوگی. یہ حجت بھی ہے یہ قرآن. تو جس نے قرآن کو چھوڑا پھر قرآن وہاں جھگڑا کرے گا, اور جس نے یہاں سینے پہ لگایا ہے قرآن اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کے جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جھگڑا کرے گا اللہ کے بندوں کے لیے. ایک وہ ہے جس نے اس کا خیال کیا, لحاظ کیا, اس پہ کرم ہوگا, تو قیامت کے دن قرآن اس کے لیے پھر اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گا. اور دوسرا وہ ہے جس نے قرآن کے خلاف عمل کیا. اب یہاں کیا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے, بندہ ظلم کرتا ہے, اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور ظالموں پہ خدا کی لعنت ہے. اور وہ اب قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس میں پھٹکار ڈال رہا ہے, یعنی خود جھوٹا ہے
خود ظالم ہے اور پڑھتا ہے قرآن، تو قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تم مجھے پڑھ رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو. تم پہ تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تم پہ تو فرشتوں کی بھی لعنت ہے. اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو. یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھے گا تو جھوٹ ہوگا، جھوٹ کی لعنت پڑے گی، یہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے. لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی لعنت پڑھتی ہے کہ لفظ وہی آ رہی ہیں اور یہ اس کے خلاف چل رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے. اس کے خلاف قرآن جو ہے حجت ہوگا. اور جو سچ بولتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے تو وہ نور ہوگا. اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو جلد کے اندر لپیٹ دیا جائے اور اس کو آگ میں ڈالا جائے تو قرآن نہیں جلے گا. قرآن اس کے دو مفہوم ہیں، اس لیے جس کا دل کرتا ہے وہ حدیث کی شرح شروع کر دیتا ہے. اگر یہی مفہوم لیں ظاہری تو ادھر تو کتنے قرآن جلا دیتے ہیں. تو پھر وہ کہیں کہ حدیث پاک کے خلاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد میں قرآن ہو اور اسے ڈالا جائے آگ میں تو وہ جلتا نہیں، تو ادھر تو ہزاروں جلا تو جل جاتے ہیں. تو کہا قرآن حدیث کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، حدیث کو محدثین نے سمجھا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم اس کا یہ ہے، یہ حضور کے دور کی بات ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ یہ حضور ہی کے ساتھ خاص تھا، اس وقت خاص تھا کہ اسے ڈالا جاتا تو قرآن نہ چلتا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن کی جلد ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور حافظ قرآن وہ ہے. اگرچہ اس سے گناہ بھی ہو جائے، بندہ معصوم تو نہیں ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے، مقبول بھی سارے نہیں، گناہ بھی ہو جائے لیکن قرآن کے نور کی وجہ سے اس نے قرآن کو یاد رکھا ہے اور بلایا نہیں ہے، عمل بھی کرتا رہا ہے، پھر بھی کوئی جرم ہو گیا ہے تو اسے جہنم میں ڈالا بھی جائے تو جہنم کی آگ پھر بھی نہیں جلائے گی. اس لیے اس کے چمڑے کو نہیں دیکھا جا رہا، اس کے اندر جو اللہ کا قرآن ہے اس کا احترام کیا جا رہا ہے. آج آپ سے قرآن کو بھی نہیں بخشتے ہیں ہم، جن کے سینوں میں قرآن ہے. یہ تو آگے جائیں گے جب ہم 27ویں رات میں بتائیں گے آپ سے قرآن کی شان کیا ہے. اس کی وجہ سے پورے محلے اور کس کس پہ کرم ہوتا ہے. ایک آپ سے قرآن بآمد ہوتا ہے اور اب کتنا کرم فرماتا ہے، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع، بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کر دیتا ہے. اس کتاب سے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں اونچا کر دیتا ہے اور ذرے سے آفتاب بنا دیتا ہے، اور اسی قرآن سے لوگوں کو گرا دیتا ہے. اسی سے لوگ بلندی کو پہنچتے ہیں اور اسی سے لوگ نچائی کو چلے جاتے ہیں. کچھ پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. لیکن فرمایا قرآن ہی ایک ہے، لیکن آگے طبیعتیں اور ہیں. پڑھانے والے کے حالات کچھ اور ہیں، پڑھنے والے کے حالات کچھ اور ہیں. میں یہ قرآن ہے ذرے سے آفتاب بنا دیتا ہے اور زمین سے اسے عرش تک پہنچا دیتا ہے، یہی قرآن عرش سے نیچے گرا دیتا ہے. بس آگے بندے کا معاملہ ہے کہ وہ قرآن کو کس طرح سمجھتا ہے، محبت سے سمجھتا ہے، پیار سے سمجھتا ہے کہ یا بغض کی عینک لگا کے دیکھتا ہے اور اعتراض کی عینک لگا کے دیکھتا ہے. اسی قرآن سے لوگ بلند ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ نچائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اب قرآن سے بندے کی بلندی ہوتی ہے اگر بندہ کسی بندے کے پاس بیٹھ جائے. اب یہاں میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں، ایمان تازہ ہوگا قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم راتیں کیسے گزارتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ راتوں میں نعتیں ہو رہی ہیں، ایک نعت کافی ہوتی ہے، دو نعتیں کافی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے ایسی راتوں میں بھی. اور شبینہ قرآن پڑھنا وہ ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا، سننا مشکل ہو گیا. شبینے کو ختم کیا جا رہا ہے، جو پہلے قرآن پورا پڑھا. اب کتنی مسجدیں ہیں جہاں پورا قرآن اور پھر کس طرح سنا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، باتیں، گفتگو، پیچھے بیٹھے ہیں، ثواب کی بجائے گناہ. قرآن سے محبت ہی نہیں ہو رہی، نہ شوق کی رہا کہ کلام کس کا ہے اور ہم نے سننا ہے، ہم پہ رحم ہوگا، ہم پہ کرم ہوگا. اللہ کے گھر میں آ کر بھی رحم نہیں لے رہے، اللہ کا غضب اس راتوں میں بھی لے رہے ہیں کہ جہاں قرآن سننا چاہیے تھا، قرآن پڑھنا چاہیے تھا. اور کتنی گفتگو ہماری کیسے گزر جاتی ہے اور ہم کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ مساجد میں جا کے دیکھیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہوتا ہے اور رب کے یہاں اسے کیا مل رہا ہے، ثواب کی بجائے عذاب. یہ قرآن کی بے قدری ہے، بے قدر نہیں بچتے. نہ آنا اور بات ہوتی ہے، آ کر بے ادبی کرنا وہ بندہ اپنے لیے بہت تباہی کا سامان کرتا ہے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں قرآن کے 10 لاکھ اور 27,000 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ بولو، 10 لاکھ 27,000 حرف ہیں۔ من قرأہ صابرا محتسبا، جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کی مشقت پر، یعنی نفس کو تکلیف دے کر پڑھا اس نے۔ نفس کہتا ہے نہیں، یہ اور تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے تیری نہیں ماننی، رب کا کلام ہے، میں نے پڑھنا ہے، پھر اللہ نے جو حکم دیے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس نے قرآن پڑھا صابر ہو کر، مشقت اٹھا کر، اور اللہ کے حکام پہ عمل کر کے قرآن اس نے پڑھا، اور نیت کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ محتسباً، نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ایسے شخص کو کہ جو قرآن کا عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اور نفس پہ سختی کر کے پھر بھی قرآن کی قرات نہیں چھوڑتا، اللہ پاک اس کو ہر حرف کے بدلے حور عین جنت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے 10 حرف پڑھے 10 حور عین ہے۔ ابھی موقع نہیں کہ میں حور عین کا حسن بیان کروں۔ جنت کی ایک ایک حور اس حافظ قرآن یا جو قرآن پڑھنے والا ہے، عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اللہ پاک اسے ایک ایک حرف کے بدلے جنت سے ایک حور عطا فرمائے گا۔ تو جو پورا قرآن پڑھنے والا ہے اور سال سال پڑھتا ہے، 2 ہفتے میں پڑھ جاتا ہے، پھر رمضان میں پڑھتا ہے، بتاؤ رب اس کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کاش ہم ادھر آئیں، قرآن پاک کی طرف تو کمی نہیں رہتی۔ اللہ فضل فرماتا ہے، آخری حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن غنی ہے، قرآن غنا ہے، جس کے پاس قرآن آ جائے فخر نہیں آئے گا۔ القرآن غنا لا فخر بعدہ، قرآن کے بعد فخر کوئی نہیں، اور قرآن کے علاوہ غنا کوئی نہیں۔ میں جس کے پاس قرآن نہیں وہ فقیر ہے، فقیر ہے وہ جس کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کا عامل نہیں، میں فقیر ہے۔ اور جس کے پاس قرآن ہے تو میں امیر ہے، جس کے دل میں قرآن عامل ہے وہ امیر ہے، تو میں اللہ پاک اس کا دل بھی غنی کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ بھی غنی کر دیتا ہے، اسے حصی نعمتیں بھی دے دیتا ہے، اسے باقی نعمت بھی دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے رب کا کلام وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کرے؟ منگتا پھرے، کمیاں اس میں ہیں۔ اس نے رب کے قرآن کی قدر نہیں کی۔ جس نے قدر کی ہے رب کسی آگے جھکنے نہیں دیتا۔ کیوں جھکنے دے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کی قدر کرنے والا ہے، اس لیے دنیا داروں کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے اور جھکا کے بتاتا ہے، اوے تو نے ہمارے قرآن کی عزت کی ہے، اب دیکھ ہم تمہاری عزت دکھا رہے ہیں۔ اور میں جو جس کی عزت نہیں ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے بھی وہ فقیر ہے، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، اس لیے رسوا ہو رہا ہے۔ وگرنہ جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، در در پہ ٹھوکریں نہیں کھاتا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو جو خالق کائنات کا کلام کا عدل کر لیتا ہے، اللہ بڑوں کو قدموں میں رکھ دیتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جانے کے بغیر ہی پوری ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن غنا ہے، قرآن۔ تو یہ اصل بات ہے کہ اپنے دل میں بٹھا لو، جس کے دل میں قرآن ہے وہ امیر ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کی قدر کرے، قرآن پاک پہ عمل کرے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔